قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گناہ گاروں کے لیے تنبیہ ہے اور بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک شبہ والوں کے لیے یقین ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھنے والی کتاب بھی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید سے مسلمانوں کا جو لگاؤ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر مسلمان قرآن نہ سمجھ کر پڑھنے کا یہ بہانہ دیتے ہیں کہ وہ عربی زبان نہیں جانتے۔ آج ساری دنیا میں لگ بھگ 780 کروڑ انسان ہیں، جس میں سے 25% دنیا میں مسلمان ہیں۔ 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے۔ کم از کم انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانیں جس میں ہمارے خالق نے ہمارے لیے آخری پیغام بھیجا ہے؟ کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ ایک مشہور سائنسدان تھے جن کا نام ڈاکٹر موریس بوکیل تھا، اور انہیں ملا تھا فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن۔ اور ڈاکٹر موریس بوکیل کو چنا گیا تھا دا ممی آف منپٹا پر ریسرچ کرنے کے لیے۔ تو ایک مسلمان نے ان سے کہا کہ قرآن مجید کے سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ یہ سن کر ڈاکٹر موریس بوکیل چونک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے قرآن مجید پر تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد اب وہ باتیں جاننے لگی ہے جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے روکنے کے لیے۔ اگر کوئی قرآن مجید سیکھنے کے لیے عربی زبان نہیں سیکھ سکتا تو وہ کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ہر روز پڑھے اور ترجمہ قرآن کے مکمل کورس سے جڑے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ آج ہم مسلمان دنیا بھر میں نیچے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان عروج پر تھے۔ ہم عروج پر اس لیے تھے کیونکہ ہم مسلمان قرآن و حدیث کے قریب تھے، قرآن و حدیث میں غور و تفکر کرتے تھے، اس لیے ہم عروج پر تھے۔ آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اچھے سے نہیں پڑھتے ہیں تب بھی آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن کے معنی نہیں سمجھتے ہیں تب بھی آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، معنی سمجھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، معانی سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے نہایت افسوس کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ایسی نوبت ہی ہم نے کیوں آنے دی؟ قرآن مجید صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید ایک انسٹرکشن مینیول ہے۔ کسی بھی نئی مشین کے استعمال کے لیے اس کا انسٹرکشن مینیول پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی ایک انسٹرکشن مینیول ہے جس کو پڑھنا انسان کے لیے از حد ضروری ہے۔ جو اس کو نہیں پڑھے گا اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ مارکیٹ میں ٹیسلا کارس آئی ہیں، اب اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کی کس طرح حفاظت کی جائے گی، وہ سب آپ کو اس کار کے انسٹرکشن مینول کے اندر ملے گا۔ اگر آپ اسے نہیں پڑھیں گے تو وہ کار جلد ہی ضائع ہو جائے گی، جلد ہی خراب ہو جائے گی۔ انسان کے لیے بھی اسی طرح ایک انسٹرکشن مینول ہے، کیا انسان کے لیے اچھا ہے اور کیا انسان کے لیے برا ہے، ان سب کی رہنمائی اس انسٹرکشن مینول کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا تو کوئی بھی اس کو بھٹکا نہیں پائے گا، وہ خسارے کی طرف نہیں جائے گا۔ آج ہمیں یہ عہد لینا ہوگا کہ اگر ہم عربی زبان نہ سیکھ سکے تو کم از کم اپنے بچوں کو عربی زبان ضرور سکھائیں گے۔ عربی زبان سکھائیں گے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان سے کیا کیا کہا تھا اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا اور وہ کس طرح زندگی گزار کر چلے گئے۔ اس لیے یہ غلطی آپ ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ عالم نہیں بن سکتے تو کم سے کم ترجمہ قرآن ضرور پڑھیں، ترجمہ قرآن کا مکمل کورس کریں
نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. ہم نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ترجمہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اندر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر روز تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن بھی پڑھیں، تاکہ آپ کی زندگی یوں ہی محض برباد نہ ہو اور آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں.